جی بالکل، پاکستان میں ایک نیا جو تیل کا بحران ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔ گو کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اب $100 فی بیرل پر جو ہیں وہ آ چکی ہیں، لیکن پاکستان میں چیزیں جو ہیں وہ بہت مختلف ہو رہی ہیں۔ تیل کا بحران سر اٹھانے لگا ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب پرسوں یعنی کہ 27 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں ان میں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہم آپ کو ایڈوانس میں خبر دے رہے ہیں، اور وہ کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے وہ بھی آج ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے جو ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے سبسڈی کا، وہ کیا درست ان کا اقدام تھا؟ HOBC کی جو قیمت انہوں نے بڑھائی، لیوی اس پہ بڑھائی، کیا اس کا فائدہ جو کہ 9 ارب روپے کا جو فائدہ جو تھا، کیا وہ حکومت لے پانے میں مطلب کہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے یا اس کو ناکامی کا سامنا ہے؟ اور اس کا جو برڈن ہے وہ کدھر ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل کی جو کنزمپشن ہے، کھپت ہے، جو کہ اس کی جو سیل ہے اس پہ بہت حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اس طرح کے جو دیگر جو فیکٹرز ہیں، آج 27 ارب روپے جو ہے اس سبسڈی کی مد میں حکومت نے جو ہے وہ دیے ہیں، اور دوسری طرف 100 ارب روپے کا جو ہے وہ PSDP میں ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی بھی لگائی ہے۔ احسن اقبال صاحب جس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سے ادارے ہیں، NHA 22 ارب روپے کی جو ہے اس میں کٹوتی جو ہے وہ کٹ لگایا گیا ہے۔ اس طرح جو ڈویژنز ہیں، انٹیریئر کا کوئی 1 ارب سے زیادہ کا کٹ لگا ہے۔ جو سب سے اہم ہے کہ جو کابینہ ڈویژن جس کے تحت جو ہے پارلیمنٹیرینز کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان میں 7 ارب روپے کی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کٹ لگا ہے۔ اس طرح دیگر معاملات ہیں۔ تو جو وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہمارے بیوروکریسی ہے، FBR کے جو بابوز ہیں، اور اس کے ساتھ جو جنہوں نے اس سبسڈی کی طرف، جو کہ اب ہم اس وقت جو ہے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو OMC ہے، جو ڈیلرز ہیں جنہوں نے کھلے عام حکومت کو صاف صاف دھمکی دے دی ہے۔ 15,000 پیٹرول پمپ مالکان نے آج حکومت کو کھلے عام دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم پیٹرول پمپس بند کرنے لگے ہیں، پینک کریٹ ہوگا۔ اور کیا ہوگا کہ جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں دیکھا تھا اور دیگر نون لیگ کے دور میں دیکھا تھا، پہلے ماضی میں دیکھا تھا کہ ایک دم پینک آتا ہے، اور پینک میں جو ہے اب ہورڈنگ بھی ہوتی ہے اور تمام اور عوام، اور اس کے بعد جو ہے یا ڈرائی آؤٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ خطرات موجود ہیں کہ پیٹرول پمپس ڈرائی آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس دھمکی کو جو کہ پیٹرول پمپ مالکان ہیں وہ حکومت کیسے لے گی؟ علی پرویز ملک پر بڑی ذمہ داری آ رہی ہے، اور جو خط ان کو تحریر کیا گیا ہے آج کہ آئل پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے کہ ہماری اگر بات نہ مانی گئی تو ہم پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند کر دیں گے۔ اور بڑی جو ہے یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ یہ امپلیمنٹ ہوگی بھی کہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عوام جو ہے وہ پینک ہوں گے، اور جو ہے فیول ٹینکس فل کرانے کے چکروں میں لمبی لمبی قطاریں لگیں گی۔ لیکن عوام کے لیے میں یہ ضرور بات کروں گا کہ اب وہ پہلے جیسے معاملات نہیں رہے، جب ایک کال ہوتی تھی، اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو دھمکی دینے والے ہیں یہ بھی کسی مافیا سے کم نہیں ہے۔ ہم ان کو مافیا نہیں کہتے، لیکن بلیک میلنگ کا کوئی بھی ایسا جو وقت ہے، جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو یہ بلیک میلنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت والوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، کیونکہ 2 روپے 56 پیسے ECC نے منظوری دی تھی ڈیلر اور جو OMC کے مارجن میں، جو OMC کا جو مارجن ہے وہ بھی جو ہے جس طرح بتایا گیا تھا کہ اس کی بھی منظوری کی اجازت دی گئی تھی، لیکن دسمبر 2025 کی غالباً بات ہے، اس پر ECC نے منظوری دے دی تھی، لیکن وفاقی کابینہ اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ رکوا دیا تھا ان کا یہ مارجن۔ اور اس کے بعد، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ 2 روپے 56 پیسے، اس وقت بھی ڈیلر مارجن جو ہے وہ 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر جو ہیں وہ پیٹرول پمپس لے رہے ہیں، اور OMC جو ہیں وہ 7 روپے جو ہے 87 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ اس وقت لے رہے ہیں، اپنا مارجن وصول کر رہے ہیں۔ یہ 2 روپے 56 پیسے اضافہ تھا۔ تو اب ہوگا کیا؟
ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ان کی یہ کامیاب نہیں ہونی, جو ان کا جو یہ کال ہے یہ پورا پہیہ جام کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ ڈیلرز کے پیٹرول پمپس ہوتے تھے, مطلب کہ ڈیلرز پیٹرول پمپ. اب ہر شہر میں تقریباً جو ہے کمپنی اور جو آپریٹڈ پیٹرول پمپس موجود ہیں تقریباً ہر بڑے شہر میں. تو وہ ان کی کال پہ اس وجہ سے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اوگرا کی ریگولیشنز اور دیگر جو کمپنی کی جو ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کو اپنے پمپس کھلے انہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات ہیں, اور جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے سیل وہ بہت کم ہو چکی ہے, 20% جو ہے وہ کٹوتی ہوئی ہے پیٹرول کی سیل میں, ڈیزل کی سیل میں. اور اسی طرح جو HOBC کا جو معاملہ ہے اس پر جو ہے حکومت نے اس کو کٹ تو لگایا ہے, لیکن اب جو یہ لگژری گاڑیوں والے ہیں بڑے جو ہیں, اب وہ HOBC کی سیل جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ابھی ہم ایک جگہ سے اٹھ کے آ رہے ہیں, وہ بتا رہے تھے کہ 3000 جو ہے لیٹر کی ہماری سیل تھی جو کہ 300 لیٹر تک جو ہے پہنچ گئی. اس طرح چیزیں جو ہے پیٹرول پمپس کی جو ہماری جو ورکنگ ہے, جو ہمارے ایک سروے ہے اس میں بتایا گیا کہ بہت کم ہو گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی آدھی ٹینکی جو ہے وہ اس کی بھروا رہے ہیں فیول ٹینک HOBC کا, باقی جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ بھروا رہے ہیں. اب یہ رون کا بھی اس پہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, ٹیکنالوجی اپ گریڈ ہوئی ہے, یہ تمام تر معاملات ہیں. OMCs والے کہہ رہے ہیں کہ جی جو پرائس ڈیفرنشیل جو کلیم ہے جو کہ اب کافی زیادہ ہو چکا ہے, تقریباً اس میں جو ہے 69 ارب روپے کے تقریباً یہ جو ہے پہنچ چکا ہے. اس پہ 27 ارب روپے جو ہے وہ آج حکومت نے اوگرا کو دے دیے ہیں کہ جی آپ جتنے بھی OMCs کے جو کلیم ہے پرائس ڈیفرنشیل کلیم ان کو آپ جو ہے پرووائڈ کریں. یہ سبسڈی ہے, اور اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس میں 176 روپے جو ہے وہ ڈیزل کی پرائس اوپر گئی تھی, اور 78 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس گئی تھی. اور حکومت نے کہا عید کے موقع پر کہ جی ہم یہ پاس آن نہیں کریں گے, اور جو ایمرجنسی جو فنڈ جو تقریباً 400 ارب روپے کا ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے, اور 69 ارب روپے تقریباً ان 15 دنوں میں جو ہے اسٹیمیٹ ہے کہ اس کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, جو سب سے مزیدار بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ سبسڈی تو دی جا رہی ہے, ترقیاتی بجٹ بھی جس طرح میں نے بتایا کہ 100 ارب روپے کی کٹوتی ہو چکی ہے. کیا ہی اچھا ہوتا حکومت اگر لیوی جو کہ 105 روپے پیٹرول پر جو ہے اس وقت بھی جو موجود ہے 105 روپے, اور اس پہ 2.5 روپے جو ہے کاربن لیوی بھی جو ہے فی لیٹر اس پہ موجود ہے. اس پر ڈیزل پر جو ہے 55 روپے لیوی ٹیکس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, 2.5 روپے جو ہے وہ کاربن لیوی جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت اس لیوی پہ جو ہے اس کو منیمائز کرتی, اور یہ جو سبسڈی والا جو ایلیمنٹ ہے یہ دوسرے مرحلے میں رکھتی. لیکن انہوں نے الٹا مطلب یہ چل رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہمارے جو ریمیٹنسی مطلب کہ ہمارے جو ریکوری ہے, جو عوام سے پیسے وصول کرنے ہیں, ہم نے وہ اس کو کٹ نہیں لگانا ہے کیونکہ IMF کی ڈیمانڈ ہے. اگر وزیر اعظم شہباز شریف چاہتے, MD IMF سے اگر وہ ملاقات کرتے اور ان کو وہ کہتے کہ جی ہماری چونکہ جنگی صورتحال ہے, خطے کی صورتحال ہے, تو ہمیں آپ اس کی جس گنجائش دیں کہ ہم لیوی پہ جو ہے وہ کٹوتی کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 7 ماہ ہوئے ہیں اور ہم ٹارگٹ سے اوپر ہیں, ہم نے جو ٹیکس اکٹھا کیا ہے وہ ہم اپنے ٹارگٹ سے آگے ہیں. تو یہ جو جنگ ہے, ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد یہ جو ہے یہ نارملائز ہوں چیزیں, یہ ختم ہو جنگ. تو ہم اگر یہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اس ہفتے میں, تو اس کا کیا ہوگا کہ جو لیوی ہے اگر ہم وہ لیوی بعد میں بھی لگاتے اور اگر اس سے کم ہونا تو ہم کم نہ بھی کرتے, پھر بھی ہم اس کو مطلب کہ ہم یہ جو ریکوری ہے, یہ لیوی پہ جو ٹیکس اکٹھا ہونا تھا, ہم وہ ڈیمانڈ اور وہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیتے. لیکن اس طرف ہم نہیں گئے اور ہم سبسڈی کی طرف گئے, یعنی کہ ایک طرف ہم سبسڈی دے رہے ہیں, دوسری طرف ہم اتنا ہی چیز جو ہے مطلب کہ وہ واپس ریکوری کر رہے ہیں. ایک عجیب سا فارمولہ ہے, لیکن اب چونکہ ہو رہی ہے. لیکن اب ہم آپ کو جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ پرسوں جمعے کی رات پیٹرول اور ڈیزل کتنا بڑھ رہا ہے. اس وقت جتنی بھی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق جو پلیٹس کو دیکھتے ہوئے, پریمیم اور انشورنس سارا کچھ دیکھتے ہوئے, آج ابھی جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں, 25 روپے پیٹرول اور 14 روپے ڈیزل, یہ پرسوں جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. اب کل مارکیٹ, انٹرنیشنل مارکیٹ کیا ہوتی ہے, اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے, تو اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن آج
اس وقت تک 25 روپے پیٹرول اور 14 روپے ڈیزل کی پرائس جو ہے وہ ہائی جا رہی ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ جو سبسڈی ہے اگر ہم نے مزید پاس آن کی اور اگر ہم نے اس میں کوئی رد و بدل نہ کیا تو پھر بھی جو ہے برڈن ہے، لیکن ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہی پرسوں تک معاملات چلا تو 10 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کم از کم جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ تمام تر جو ہیں وہ ایشوز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جی چونکہ پاکستان ایک ثالثی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جو امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں ان میں وہ پاکستان اسلام آباد میں ہی ہوں، اور اس میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جی ایران اور امریکہ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے، بیچ میں پاکستان ہوگا، یعنی کہ ایران کی جو بات ہے مطالبات ہیں وہ امریکہ تک پاکستان کے جو نمائندے شامل ہوں گے وہ پہنچائیں گے، اس طرح ان کے یہاں تک یہ تمام ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ معاملہ حل اور پاکستان کے پاس ہی یہ ثالثی کا کردار آئے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم جو چیز ہے جو کہ آئل جو مارکیٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس تمام سینیریو میں پاکستان اگر اپنا یہ بات صرف منوا لے کہ ہم پر جو سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں کہ آپ ایران سے ٹریڈ نہیں کر سکتے، ایران سے تیل اور گیس جو ہے وہ نہیں لے سکتے، اگر ہم اس سارے سینیریو میں اگر ہم یہ چیز منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں امریکہ سے کہ ہم پر یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں، جس طرح ایران ان سے ٹریڈ کرتا ہے، چائنا کرتا ہے، اگر ہم یہ چیز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کا جو مہنگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جو تیل کے بحران ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اگر ہمارے پاس ڈائریکٹ گیس اور کروڈ آئل جو ہے وہ اگر ہماری ریفائنریوں میں اگر ایران کا آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، پاکستان کو سوچنے کی بات ہے کہ انڈیا بھی ٹریڈ ان سے کر رہا ہے، چائنا جو ہے ایران سے لیتا ہے اور وہاں سے پاکستان ان سے لیتا ہے، یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ ایک تیل کی کہانی ہے۔ اگر یہ ہم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کرائسس سے جو اپرچونٹی کا جو ایک فیکٹر ہے کہ ہر کرائسس سے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، تو پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ اس سے پاکستان کے جو حکمران ہیں، ہمارے جو معتبر جو مقتدر جو حلقے ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی اگر ہم یہ کامیاب ہو جاتے ہیں کروانے میں۔ تو یقینی طور پر جی اب جو پریمیم اور جو اس کے دیگر جو معاملات ہیں سبسڈی پہ بات ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو سارے صورتحال ہے کہ یہ جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں اور پیٹرول پر اس وقت 105 روپے کا جس طرح میں نے بتایا کہ لیوی ہے، اگر وہ کم اگر بہت سے آپشنز ہیں، اگر مزید جو ہے ہم اپنا امپورٹ جو بل ہے، ایک جو سب سے اہم جو خبر جو کہ میں بھول چکا تھا وہ یہ ہے کہ چونکہ اب ایک نئی جو ہے اوگا کے قائم مقام چیئرمین آئے ہوئے ہیں، حکومت ایک نئی چیز لا رہی ہے، آپ کو بہت جلد سمجھ آئے گی کہ جی آپ کو کوٹا سسٹم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوٹا سسٹم دیں گے کہ جتنے اگر میری گاڑی ہے کسی اور کی گاڑی ہے تو وہ اس کا کتنا یوزیج ہے اس کے مطابق ان کو کوٹا دیں گے۔ اب اس کا کیا ہوگا، وہ کیو آر کوڈ کا مطلب یہ بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں یکساں چیز یہ نہیں ہوگی، اگر وہ انہوں نے دیا بھی تو وہ ایک وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے چیز ہوگی، وہ حقیقتاً اس پہ امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، بائک نہیں ہے، تو اس کا پھر جو ہے وہ جو ایپ ہے، کیونکہ ایک ایپ بنائی جا رہی ہے تو اس کی ایپ لے کے جناب آپ پیٹرول پمپ سے جائیں گے، اس کا استعمال ہوگا۔ تو یہ ایک جو ہے ایک نہ ہونے والا جو ہے ایک جو پریزنٹیشن جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے وزیر اعظم کو۔ وزیر اعظم اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ خود یا اعلان بھی کریں گے اس کے وزیر۔ تو اب جو ہے ایک طرف پیٹرولیم کے حوالے سے جو ڈیلرز ہیں، جو او ایم سیز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم پیٹرول پمپس بند کریں گے، دوسری طرف یہ 14 روپے اور 25 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس پہ سبسڈی کتنی دی جائے گی، اس کا بیک آن، اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ جنگ ختم ہوگی، سارے معاملات اگر ڈبلیو ٹی آئی اور برنٹ جو ہے جتنا بھی جو خام تیل ہے عالمی منڈی میں اس کی قیمتیں اگر کم بھی ہو جاتی ہیں تو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بڑی ایک اہم نیوز ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے مہینے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 55 روپے جو بڑی تھیں وہ ایک دم کم ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ جب تک یہ جو 176 روپے کا اور یہ جو پی ڈی سی جو ہے پرائس ڈیفریشل کلیمز جب تک یہ چیزیں
ختم نہیں، یہ سبسڈی تک معاملات ختم نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کم ہوں. کمی اور برقرار میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ برقرار رہ سکتی ہیں، کم ہونے میں ابھی کچھ ماہ لگیں گے. تو یہ تمام تر معاملات تھے تیل بحران کے حوالے سے ہمارے ملک میں. تو امید کی جا رہی ہے کہ اس سے مستقل طور پر جو ہے وہ چھٹکارا بھی ملے گا، اور یہ جو اضافی ٹیکسز ہیں، جو بوجھ ہے جس سے ڈائریکٹ مہنگائی کا جو ہے عوام پہ جو ہے اثر پڑتا ہے، عوام کے لیے مہنگائی بڑھتی ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ کم ہوں گے. اور حکومت اور عوام اور ہماری جو آئل مارکیٹنگ جو کمپنیز ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جو ریفائنری ہیں، وہ سب پاکستان کی عوام کے لیے سوچیں گے تاکہ اس سے جو ہے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے. اور ہماری دعا ہے کہ ایران کے ساتھ جو پاکستان پہ جو پابندیاں ہیں تیل اور گیس کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ ختم ہوں تاکہ ہم سستا ایندھن لے سکیں، اور عوام ہمارے یہاں پر جس طرح ہمارے عرب ممالک ہیں، جس طرح خلیجی ممالک ہیں، اور جو جتنے بھی جو یورپ ہے، اس کی طرح یہاں پر بھی سستے جو ہے داموں ہم پیٹرول اور ڈیزل جو ہیں وہ لے سکیں.